قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا جو مین واقعہ ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے؟ عربی میں بقرہ یہ وہ والا بقرہ نہیں ہے جو ہم اردو میں بقرہ کہتے ہیں، یہ قاف کے ساتھ با قاف را ہا بقرہ، اس کے معنی ہے گائے۔ اب اتنی بڑی قرآن کی سورت اور اس کا نام گائے کے نام پہ کیوں رکھا گیا؟ یہ بڑی کمال کا واقعہ، اللہ کی قدرت کا شاندار اس میں نظارہ ہے۔ اور یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے تھی، دا موسٹ ایکسپینسو کاؤ ان دس ورلڈ، یہ وہ والی گائے تھی۔ ماجرا کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک اور صالح بزرگ تھے، ان کا ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ اب اس بزرگ کے پاس، اس نیک بندے کے پاس مال میں فقط ایک چھوٹی سی بچیا تھی، ابھی بڑی گائے نہیں بنی تھی، ایک بچیا تھی۔ ان بزرگ نے کیا کیا کہ دیکھا بچہ چھوٹا ہے، سنبھال نہیں سکے گا، ایک جنگل میں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ گائے میں تیرے سپرد کرتا ہوں، جب بیٹا بڑا ہو جائے تو اے امانتوں کو سنبھالنے والے میرے بیٹے کو یہ گائے واپس لوٹا دینا۔ اللہ کے بھروسے وہ گائے اس نے جنگل میں چھوڑ دی کہ میں تیری امانت میں دیتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، بچہ ابھی چھوٹی عمر تھی۔ اب تھوڑے عرصے کے بعد وہ بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے والد نے تمہارے لیے ایک امانت چھوڑی ہے اللہ کی بارگاہ میں، جاؤ اور جا کر جنگل کے پاس جا کر دعا کرنا تو انشاءاللہ وہ تمہیں جو ہے وہ مل جائے گی گائے واپس۔ بچہ تھا بڑا نیک، اس کی روٹین کیا تھی کہ وہ ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا، وہ سارا دن لکڑیاں کاٹتا تھا جنگل سے، اور اس نے اپنی کمائی کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ وہ کیا کرتا تھا کہ 1/3 ایک تہائی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا، 1/3 اپنی ماں کو دے دیتا تھا، یعنی تیسرا حصہ، اور 1 حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا۔ اور رات کے بھی 3 حصے کیے تھے، 1 حصہ عبادت کرتا تھا، 1 حصہ آرام کرتا تھا، اور 1 حصہ ماں کی خدمت کرتا تھا۔ دن تو سارا دن لکڑیاں کاٹتا تھا، نیکوکار بھی تھا، صدقہ بھی کرتا تھا۔ اب جب اس نیک بچے کو ماں نے کہا نا کہ بیٹا جاؤ جنگل میں اور جا کر اللہ سے دعا کرو تو تمہیں گائے مل جائے گی، تو دعا کیا کرنی تھی؟ اے ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، ماں کہتی ہے، اور اس کی خال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس سے نکل رہی ہیں۔ سن کر لڑکا جنگل میں گیا، جا کر دعا مانگی، ایسا ہی ہوا ایک گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، بڑا خوش گھر لے آیا۔ ماں نے کہا بیٹا اب ایسا کرو، بازار میں جاؤ اور بازار میں اس کو 3 دینار میں فروخت کرنا، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ وہ بچہ بازار میں گیا، ایک گاہک آیا، اس نے کہا کتنے کی دینی ہے؟ تو کہا 3 دینار کی۔ کہا نہیں، میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم کسی سے مشورہ مت کرو، گائے مجھے دے دو۔ تو کہتا نہیں، ماں سے وعدہ کیا ہے، ماں کے مشورے کے بغیر تو تمہیں گائے نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ واپس آیا، ماں کو کہا ماں ایک بندہ آیا تھا، پیسے زیادہ دے رہا تھا مگر کہتا تھا مشورہ نہ کرو۔ تو ماں نے کہا بیٹا مجھے وہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تم دوبارہ جاؤ اسی سے پوچھو بیچوں کہ نہ بیچوں۔ یہ بچہ پھر گیا اور جا کر اس نے اس سے مشورہ کیا کہ آپ ہی بتا دیں میں یہ گائے سیل کروں، بیچوں یا نہ بیچوں؟ تو اس نے کہا بیچنا نہیں، واپس جاؤ اپنے پاس رکھو، کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اس گائے کو لینے کے لیے، تم نے اس گائے کی قیمت یہ طلب کرنی ہے کہ اس کے چمڑے میں، یعنی جتنا اس کا وزن ہے نا، اس چمڑے میں جتنا گوشت ہے وہ نکال لیں، اس پورے چمڑے میں سونا بھر کر دو گے تو گائے دوں گا۔ ہے نا عجیب بات، اتنا گولڈ کون دیتا ہے بھائی گائے کے بدلے؟ جتنا گائے کا وزن گویا اتنا ہی سونا۔ مگر فرشتے کا مشورہ تھا، گھر آیا، ماں کو بتایا، کہا ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کا انتظام اللہ نے کیسا کیا۔ اس زمانے میں ایک بہت ہیوی ویٹ سمجھتے، بہت مالدار اس زمانے کا بلینر تھا، اس کا نام تھا عامیل۔ اس بزنس مین کو اسی کے چچا کے بیٹوں نے، کزنز نے قتل کر دیا اور رات سناٹے میں جا کر لاش پھینک دی۔ صبح ہوئی تو اب قاتل کی تلاش شروع ہوئی کہ کس نے مار دیا اتنے بڑے آدمی کو، ہیں؟ اب کوئی قتل کا سراغ ہی نہ ملے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ لوگ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ کا ایکچولی وہ زمانہ تھا، تو حضرت موسیٰ سے آ کر کہا کہ وہ اتنے بڑے جو بزنس مین تھے، اتنے بڑے تاجر تھے، مالدار تھے، اس کو کسی نے مار دیا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کی دم یا زبان اس لاش پر مارو، وہ لاش خود ہی کھڑے ہو کے بتا دے گی کہ مجھے کس نے مارا ہے۔
سمپل فارمولا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دے دیا تھا کہ گائے ذبح کر کے اس کی دم یا اس کی زبان اس لاش پر مارو تو یہ کھڑی ہو جائے گی اور اپنا قاتل کا پتہ بتائے گی. اب میں یہاں تھوڑا سا بریک لیتا ہوں. میں آپ سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے, آپ سب بڑی توجہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں. ایوری بڈی از گوئنگ ویری انٹرسٹنگ. سب کو مزہ آ رہا ہے کہ یار یہ واقعہ کیا ہے, آگے کیا ہوگا. تو یہی تو قرآن ہے. غور سے پڑھیں تو ایسے 100 سے زیادہ واقعات ہیں. لوگ پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں پڑھ رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں. بھائی اپنے بچوں کو بٹھا کر قرآن کے واقعات سناؤ نا. اب سنو کیا ہوا. اس قوم نے ڈائریکٹلی حضرت موسیٰ کا حکم مانتے اور جا کے گائے ذبح کرتے, ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں بتائیں گائے کیسی ہو. اب یہ پورا واقعہ قرآن اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے نا, وہ سوال کرتے گئے, حضرت موسیٰ کو جواب دیتے گئے کہ اس کا کلر یہ ہوگا, وہ دکھنے میں ایسی ہوگی, اس پر کسی نے سواری نہیں کی ہوگی. وہ کہتے حضور اور بتائیں. وہ پوچھتے گئے, آپ جواب دیتے گئے. وہ کہتے ہیں کمپیوٹر پہ اگر آپ سرچ کریں تو ایک ہوتی ہے نیرو سرچ, جب آپ اس میں ڈالتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, تو وہ جا کے کمپیوٹر جا کر کسی ایک چیز کو جا کر بتاتا ہے کہ پھر پوری دنیا میں بھائی یہیں سے ملے گی. اب وہ سوال اتنے کر لیے انہوں نے کہ حضرت موسیٰ نے ہر چیز بتا دی کہ اس کا کلر کیسا ہوگا, دکھنے میں کیسی ہوگی, اس پر کسی نے سواری نہیں کی ہوگی, سب بتایا آپ نے. تو اب وہ لوگ گائے ڈھونڈنے نکلے. جب گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو اسی نوجوان کے گھر پہنچے. جیسا حضرت موسیٰ نے بتایا تھا, پورے ملک میں یا پورے شہر میں کسی کے پاس ایسی گائے نہیں تھی جو اس نوجوان کے پاس تھی. کہا ہمیں دے دو. کتنے میں دو گے؟ نارمل سودا تھا نا. کہتے جتنا اس گائے کا وزن ہے نا, اس کے چمڑے میں سونا بھر کے دو گے تو تمہیں دوں گا. حیران ہو گئے. مگر وہ آدمی بہت بڑا تھا, اس کے قاتل کو تلاش کرنا تھا. گائے یہی تھی, باقی کوئی تھی نہیں. سونا اتنا دیا اور گائے خریدی. اس کی زبان یا دم اس لاش پر ماری تو لاش نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ میرے چچا کے بیٹوں نے ہی مجھے قتل کیا ہے. بہرحال اس کو بھی پکڑ لیا گیا اور جو مقدمہ آگے چلا. مگر اس پورے قرآنی واقعے سے جو سیکھنے کو ملا, جو میرا ٹاپک ہے آج کا, وہ ٹاپک کیا ہے کہ قرآن کے اس واقعے سے سبق کیا مل رہا ہے. پہلے ہی سب سے بڑی سورت ہے, سیکنڈ سورت آف قرآن اور دا بگیسٹ سورت آف قرآن میں قرآن میسج کیا دے رہا ہے. 2-3 باتیں بڑی کمال کی ہیں. پہلی بات تو یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ماں کی خدمت ہے, ماں کی دعا, اپنے والدین کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اسے کیسے نوازتا ہے. ایک چھوٹی سی گائے تو تھی, مگر اللہ نے اس گائے کی برکت سے اس بندے کو بلینر بنا دیا. اس زمانے کا کتنا بڑا مالدار بن گیا. وجہ کیا تھی؟ ماں راضی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو غریب کو بھی اللہ بہت زیادہ مال و دولت اور دنیا کی عزت عطا فرما دیتا. اور ماں باپ جس کے ناراض ہوں, ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ اربوں پتی ہو, کروڑوں پتی ہو, برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. پہلی بات قرآن کا یہ پیغام لے کر جاؤ کہ زندگی میں ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی. دنیا والوں کے لیے ٹائم, ماں کے لیے ٹائم نہیں, والد کے لیے ٹائم نہیں. اس بچے نے کیا کیا تھا؟ 3 حصے کیے اپنے ٹائم کے. ایک حصہ آرام کرتا, ایک حصہ عبادت کرتا, اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا تھا, اور ایک حصہ ماں کو دیتا تھا. پیسے کے حصے کس طرح کیے؟ 3 حصے کیے. ایک حصہ اللہ کی راہ میں, ایک حصہ اپنی ذات پر, ایک حصہ ماں پر خرچ کرتا تھا. آج کا نوجوان ماں باپ کو کہتا ہے پیسے میرے ہیں, آپ کے تھوڑی ہیں, میں نے کمائے ہیں, کتنے دوں آپ کو, بار بار مانگتے ہو. یہ نہ کرنا. میرا جو کچھ ہے وہ سب میرے ماں باپ کا ہے. ہاں. پھر دوسری بڑی بات اس واقعے سے جو سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اس نیک بندے نے کتنا مال چھوڑا تھا. بتاؤ نا, کیا کروڑوں اربوں روپے چھوڑے تھے؟ نہیں. ایک بچیا آج کے حساب سے چند ہزار روپے کا مال چھوڑا تھا. اس زمانے میں تو چند روپوں کا یہ مال ہوگا, مگر حلال تھا نا. اس حلال کے چھوڑے ہوئے مال میں اللہ نے کتنی برکت ڈالی کہ اس کی اولاد کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا. یہ ان تمام ماں باپ کے لیے درس ہے جو کہتے بچوں کے لیے زیادہ چھوڑ کر جانا ہے, میں نے زیادہ پیسے بنانے, اور اس میں نہ حرام کو دیکھتے ہیں نہ حلال. حرام کی تمیز ہی ختم کر دی. یہ نہیں سوچتے کہ یار حرام کما کر زیادہ چھوڑ بھی گیا تو یہ حرام تو میرے بچوں کے لیے بھی سزا کا باعث بنے گا, میرے لیے بھی سزا کا باعث بنے گا. تھوڑا ہو, حلال ہو, اللہ اس پہ برکت ڈال دیتا ہے. تو زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. اس بندے نے پتہ ہے اصل چیز کیا چھوڑی تھی, جو سمجھانا میں چاہ رہا ہوں. اس نے نیک اولاد چھوڑی تھی. اس نے شاندار تربیت کی تھی اپنی اولاد کی. باپ کی تربیت تھی نا کہ مرنے کے بعد اس بیٹے نے ماں کو نہیں چھوڑا, ماں کا سہارا بنا, ماں کی خدمت کی, عبادت کی. آج میں اور آپ کہتے ہیں مجھے بچے کا اچھا مستقبل بنانا ہے,
اور اس اچھے مستقبل کے چکر میں ادھر پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جہاں بچے کا دین، ایمان، اعمال سب برباد ہو رہے ہیں. یہ کون سا اچھا مستقبل ہے؟ پہلے تو ہم بیرون ملک کے اسکول کالجز کے واقعات سنتے تھے کہ بھائی بیرون ملک میں کوئی بچہ جاتا ہے تو معاذ اللہ اعمال بھی برباد، دین کے معاملات بھی بڑے خراب ہو جاتے ہیں. بڑا ڈر لگتا ہے کہ یار کیوں بھیج رہے ہو کافروں کے ملکوں میں. مگر اب تو جو ہمارے تعلیمی اداروں کا حال ہو گیا، آئے دن آپ خبریں سن رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ واقعہ بڑا مشہور ہوا نا کہ دو دوستوں نے نشہ کرنے کے معاملات اور پتہ نہیں لڑکی کے معاملات تھے کیا تھے، ایک نے ایک کو جلا دیا. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، ہر تھوڑے دنوں بعد آپ یہ کون ہوتے ہیں اسکول کالج کے پڑھنے والے، کہاں سے یہ نشہ مل رہا ہے، کہاں سے یہ سپلائی ہو رہی ہے. ہم ماں باپ تو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. آج تو نہ جانے بھائی میرا بیٹا فلاں کالج فلاں یونیورسٹی میں جا رہا ہے، کدھر جا کر پڑھ رہا ہے یا بگڑ رہا ہے، اس کی صحبتیں کیا ہیں. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جو کلچر بڑھتا جا رہا ہے، اور جس طرح یہ کو ایجوکیشن میں شرم نہیں آتی ان ماں باپ کو جو اپنے بچوں کو، جوان لڑکی کو جوان لڑکے کو ایسے اسکول میں بھیج رہے ہیں لڑکا لڑکی ساتھ بے پردہ بیٹھے ہوئے ہیں. یار آپ مجھے بتائیں، دو تار ملیں گے تو اسپارک تو ہوگا نا. آپ سوچ نہیں رہے آپ کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، ان کی آخرت کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. خدا کے واسطے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرا بچہ نیک ہو، میرا بچہ نمازی ہو، میرا بچہ دیندار ہو. اس سے بڑا کوئی آپ نے سمجھ لے وراثت نہیں چھوڑی ہے. آپ اربوں روپے چھوڑ کے جائیں اور اولاد ہی نیک نہیں ہے، شرابی ہے، بعد اللہ برے کام کرنے والی ہے، وہ سارے آپ کے پیسوں کو عیاشی میں لٹا کے برباد کر دیں گے. اور آپ کو اللہ نہ کرے کہیں قبر میں بھی مارنا پڑے. سب سے پہلے توجہ اس بات پر دیں، بہترین مال یہ ہے کہ ہم اپنی اچھی اولاد کی تربیت کریں. تھوڑے سے پہلے بھی میرا یہاں بیان تھا، میں نے ایک جملہ کہا تھا، کچھ نہ کر سکو نا تو کم از کم اپنے بچے کو 5 وقت کا نمازی بنا دینا. ہوگا کیا کہ میرا بیٹا 5 وقت رکوع اتحیات کے عالم میں قبلہ رو باوضو ہو کر ہر روز کئی بار اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ اصل سرمایہ ہے نا کہ میں مر جاؤں میری اولاد روز باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے. مگر آج دنیا کے بہت سارے معاملات سکھانے ہیں، ہمیں دین نہیں سکھانا ہے. تو یہ سورہ بقرہ کا پیغام ہے کہ اچھی تربیت چھوڑی، اللہ نے تھوڑے مال کو بڑھا دیا. حلال چھوڑا، اللہ نے اس تھوڑے حلال میں بہت ساری برکت ڈال دی. بچے نے ماں کا ادب کیا، اللہ کریم نے اس ماں کی دعاؤں کی برکت سے بچے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کی سب سے بڑی سورت پکار کر یہ پیغام دے رہی ہے کہ حلال کمانا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. اور بچوں کے لیے پیغام اس صورت میں یہ ہے کہ کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں ستانا ہے، اپنی ماں باپ کی دعائیں لینی ہیں. تمہیں انشاءاللہ آخرت کے دنیا اور آخرت میں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.